بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی موسلادھار بارش پچھلے 12 گھنٹوں سے برستی جا رہی تھی۔ ایسے لگتا جیسے آسمان اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ اپنا بوجھ زمین پر اتار رہا ہو۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، سڑکیں جھیلوں کی مانند بھر چکی تھی۔ اس سرد اور بھیگی رات میں دو وجود سڑک کے کنارے چھاتا تانے ادھر سے ادھر کسی محفوظ مقام کی تلاش میں بے قرار پھر رہے تھے۔ ان میں سے ایک وجود ایک نازک لڑکی کا تھا، جس کی بڑی بڑی اور معصوم آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کی جھلک واضح تھی۔ دوسرا وجود ایک پراسرار شخص تھا جو اس کے ساتھ چل رہا تھا اور اسے راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالیہ کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کا سایہ اور بکھرے ہوئے بال اس کے خوف کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ساتھ چلتے اس پراسرار شخص کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کوئی آخری امید وابستہ ہو۔ ذل، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑو۔ عالیہ کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو دل چیر سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ ذل نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر افسوس اور بے بسی کا عجیب امتزاج تھا۔ عالیہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے رات کے 12 بجنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے۔ اگر میں وقت پر اپنی منزل پر نہیں پہنچا تو تمہاری اور میری دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ عالیہ نے اس کے سامنے بے اختیار اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں ذل، میں یہاں کسی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں کسی اجنبی کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتی۔ مجھے واپس اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ ذل نے ایک قدم پیچھے ہٹائے اور گہری سانس لی۔ تمہیں میری بات سمجھنی ہوگی عالیہ، یہ شہر تمہارے لیے نیا ہے لیکن یہ جگہ تمہاری حفاظت کر سکتی ہے۔ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تمہاری زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ تمہیں یہاں اپنی جگہ خود بنانا ہوگی۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے سہارے خود کھڑے ہوتے ہیں، تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ بارش کے قطرے ان دونوں کے چہروں پر گر رہے تھے۔ عالیہ کی نظریں ذل کے چہرے پر جمی تھیں اور وہ کسی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک آسمان پر زور کی کڑک سنائی دی اور بجلی کی چمک نے رات کو دن کی طرح روشن کر دیا۔ عالیہ نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے ہمت کر کے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اکیلی تھی۔ ذل کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ اس کے سر پر چھاتا تھا، اور وہ پراسرار شخص جس پر وہ اپنی تمام تر امیدیں لگائے ہوئے تھی غائب ہو چکا تھا۔ ذل! عالیہ چیخ پڑی۔ اس کی آواز بارش کی گونج میں دب کر رہ گئی۔ وہ گھبرا کر یہاں سے وہاں بھاگنے لگی، ہر طرف ذل کو تلاش کرنے لگی، لیکن ذل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی چیخیں، اس کی پکار، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں سب بیکار تھے۔ آخرکار وہ بے بس ہو کر پانی سے بھری سڑک کے بیچ بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو بارش کے پانی سے مل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ وہ بڑبڑائی۔ میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ کتنی دیر وہ پانی میں بھیگتی کانپتی سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی رہی، جہاں مسلسل برستی بارش نے ماحول کو مزید بے رحم بنا دیا تھا۔ عالیہ کی آنکھیں بھاری ہو چکی تھی، اس کا وجود تھکن سے ٹوٹنے لگا تھا۔ شدید سردی نے اس کی ہمت چھین لی تھی۔ اس کے جسم پر کپڑے پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں مزید رکی رہی تو ٹھنڈ اس کے وجود کو بے بس کر دے گی اور وہ ٹھنڈ سے ہی مر جائے گی۔ جیسے کہ ذل نے کہا تھا، انسانوں کو اپنے سہارے خود ہی ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ تو اس نے بھی جب اپنے وجود کو سردی سے ٹھٹرتے دیکھا تو موت سے خوفزدہ ہو کر اس نے خود کی بقا کی تلاش شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ کچھ فاصلے پر اسے چند گھر دکھائی دیے۔ عالیہ نے ہچکچاتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی، لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود کوئی نہیں آیا تو اس کی امید ٹوٹنے لگی۔ لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے دوسرے گھر کا رخ کیا، وہاں کھٹکھٹایا دروازہ۔ مسلسل انتظار کے بعد آخرکار ایک دروازہ کھلا۔ دروازے کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ وہ آدمی ٹارچ کی روشنی میں عالیہ کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھنے لگا۔ عالیہ کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے بھیگے کپڑے، کانپتا وجود، خوفزدہ آنکھیں اسے بالکل بے بس ظاہر کر رہی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
وہ جلدی سے کہنے لگا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، تمہیں سہارا چاہیے۔ تم بے فکر ہو کر میرے گھر میں آ سکتی ہو، یہاں پر میرے سوا کوئی نہیں ہے، یہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ اس شخص کی بے چینی کو دیکھ کر عالیہ کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو عالیہ کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ عالیہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کہا، مجھے اندر نہیں آنا۔ اس کی آواز میں ایک گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی، لیکن وہ آدمی باہر نکل آیا اور زبردستی اسے اندر کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ عالیہ نے ہمت کر کے اسے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اپنے بہتے آنسو کو صاف کرتی وہ بھاگتی جا رہی تھی، پیچھے دیکھے بغیر۔ اسے خوف تھا وہ رکے گی تو اس بوڑھے شکاری کا شکار ہو جائے گی۔ اس نے شدت سے ذل کو پکارا جو اسے انسانوں میں چھوڑ کر تو کیا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ انسان اس قدر خطرناک اور گھات لگا کر بیٹھے شکاری جیسے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے انسان مل جائیں تو خود کو بچانا کیسے ہے، یہ تو ذل نے بتایا ہی نہیں تھا۔ بارش میں دوڑتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے قدموں کی رفتار سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد وہ ایک اور گھر کے قریب پہنچی اور ہچکچاتے ہوئے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے کے پیچھے سے ایک ضعیف العمر آدمی نمودار ہوا جس کی آنکھوں میں شفقت کی جھلک تھی۔ انسانوں میں انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ہر کوئی گھات لگایا شکاری نہیں ہوتا، کچھ خدا ترس بھی ہوتے ہیں، اور یہ بوڑھا آدمی اسے خدا ترس معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، بیٹی تم کون ہو اور اس وقت رات کے اندھیرے میں بارش میں کیوں بھٹک رہی ہو؟ عالیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، بابا جی میں مسافر ہوں اور ایک رات کے لیے پناہ چاہتی ہوں۔ بوڑھے آدمی نے اس کی حالت دیکھی اور بغیر کسی سوال کے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ عالیہ نے سکون کا سانس لیا اور اندر آ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ بوڑھے نے اسے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر کہا، بیٹی یہ میرا کمرہ ہے، یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ عالیہ کو بٹھا کر باہر گیا اور چند لمحوں بعد ایک جوڑا کپڑوں کا لے کر واپس آیا۔ اس نے کہا، بیٹی یہ کپڑے پہن لو، تم بھیگ چکی ہو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ عالیہ نے کپڑے بدلے اور انتظار کرنے لگی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، اتنی دیر یہاں وہاں بھٹکتے اس کا معدہ پوری طرح سے خالی ہو چکا تھا اور اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ بابا جی نے کھانے کا نام لیا تو اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ بے صبری سے کھانے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد بابا ایک پلیٹ میں ڈبل روٹی اور ایک پیالے میں گرم دودھ لے کر آیا۔ عالیہ نے شکریہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس پر تھکن غالب آنے لگی، اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئی۔ بابا نے کہا، بیٹی یہاں میرے بستر پر آرام سے سو جاؤ۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیہ کو گہری نیند آ گئی اور وہ پہلی بار خود کو تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، لیکن جب صبح ہوئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو کمرے میں ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ عورت اسے دیکھتے ہی زور سے چیخنے لگی۔ اس کی چیخوں سے عالیہ کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل خوف سے نازک پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ عورت دروازے سے باہر بھاگی، جلدی سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر واپس آئی۔ وہ عورت غصے سے بولی، دیکھو اس عمر میں تمہارے باپ کی کرتوت، یہ جوان اور خوبصورت لڑکی ان کے بستر میں کیا کر رہی ہے؟ وہ آدمی عالیہ کو گھورتے ہوئے بولا، لڑکی تم کون ہو اور میرے والد کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ عورت اور آدمی شک بھری نظروں سے عالیہ کو دیکھ رہے تھے۔ عالیہ تو اتنا کرخت لہجہ سن کر، اتنا غصہ دیکھ کر ہی سہم گئی تھی، اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ عالیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، رات کو بارش میں پناہ لینے کے لیے آئی تھی اور بابا جی نے مجھے یہاں ٹھہرایا تھا۔ وہ خود کمرے سے باہر چلے گئے تھے، لیکن وہ عورت مسلسل شک بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کو عالیہ کی کسی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے وہ عالیہ پر آگ اگل رہی تھی۔ وہ عورت شکل سے ہی کرخت اور بدتمیز معلوم ہو رہی تھی۔ عالیہ سہمی سی بیٹھی اس عورت کی نظروں سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالیہ نے اپنے لرزتے دل کو سنبھالا اور وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جگہ بھی اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ عورت خون خوار نظروں سے عالیہ کو گھورتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے وہ آدمی بھی چلا گیا۔ عالیہ نے سکون کا سانس لیا۔
فوراً سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ اچھے سے اوڑھتے وہاں سے نکل گئی۔ عالیہ بھی کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ باہر سے آنے والی آوازوں اور شور نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ حیرت اور تجسس کے عالم میں دروازے کے قریب جا کر جھانکنے لگی۔ سامنے وہی بوڑھے بابا کھڑے تھے جنہوں نے رات اس کی مدد کی تھی، اور ان کے سامنے وہ عورت غصے سے چلا رہی تھی۔ وہ عورت بابا کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہی تھی، آپ نے کیسے ایک جوان اور اجنبی لڑکی کو گھر میں ٹھہرا لیا؟ کیا آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کی اس عمل سے ہماری عزت پر حرف آ سکتا ہے؟ آپ نے ہماری عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ اس لڑکی کو گھر میں رکھ کر بے حد غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ عورت کسی صورت اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ عزت کی مالا جپتے بس اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ جوان لڑکی کو گھر کے اندر کیوں آنے دیا۔ وہ عورت بہت چلا رہی تھی، لیکن بابا جی ان کے سکون میں ذرا فرق آیا تھا، اور نہ ہی اتنی بدتمیزی پر ان کے ماتھے پر کوئی شکن آئے تھے۔ وہ بہت نرم اور دھیمے لہجے میں بولے، بہو، وہ مسافر تھی، بارش میں بھیگتی ہوئی اور بے بس تھی۔ اگر میں اسے پناہ نہ دیتا تو کہاں جاتی، کہاں رات گزارتی؟ میری نیت بہت صاف تھی، اس کی مدد کرنا تھی اور کچھ نہیں۔ بابا جی نے بہت آرام اور نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت بابا کی کسی بات کو سننے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل طنزیہ لہجے میں کہہ رہی تھی، یہ مدد ہے یا کچھ اور، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں بس یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ ہمارے گھر کی عزت کیوں داؤ پر لگا دی؟ آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ وہ ایک جوان لڑکی ہے، اسے گھر میں رکھنا میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے؟ وہ براہ راست بابا جی کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی۔ عالیہ تو جھرجھری لے کر رہ گئی کہ یہ کیسی عورت تھی جو ذرا سی بھی رعایت کر رہی تھی، نہ ہی بابا جی کی عمر کا لحاظ۔ تبھی اس عورت کے شوہر کو احساس ہوا کہ آوازیں بہت بلند ہو رہی ہیں، آس پڑوس کو خبر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس کے شوہر نے قریب آ کر اپنی بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نرم لہجے میں بولا، چپ ہو جاؤ، مسئلہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کچھ نہ کچھ حل نکال لیں گے۔ اس کے بعد وہ سیدھا عالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ عالیہ کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، بی بی، ہمارے والد نے ہی رات کو آپ کی مدد کی، اور یہ ان کی انسانیت تھی کہ انہوں نے آپ کو پناہ دی، لیکن اب آپ کو بھی چاہیے کہ ہماری مشکلات کو سمجھیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ عالیہ نے بات سنی تو وہ منہ لٹکائے خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ عالیہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، ان کی مشکلات کو واقعی مزید نہیں بڑھانا چاہتی تھی، لیکن وہ جاتی بھی کہاں؟ ان کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ وہ کسی کو جانتی تھی۔ بابا نے عالیہ کی خاموشی کو محسوس کیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تم بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا چاہتی ہو؟ بابا کے نرمی سے سوالات پوچھنے پر عالیہ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے بارے میں سچ بتائے گی تو لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ جس دنیا سے آئی تھی وہ دنیا ان سب کے لیے ایک ناقابل یقین حقیقت تھی، ایسی حقیقت جس کو سب مانتے تو ہیں لیکن خوف کھاتے ہیں۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ایک الگ دنیا سے یہاں آئی ہے، اور اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی شخص اس کا اپنا تھا، اور وہ واپس اپنی دنیا کو لوٹ چکا تھا، اسے یہاں انسانوں کی دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ کر۔ وہ چاہ کر بھی اپنی سچائی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی، اس کے لبوں پر کوئی بھی لفظ نہیں تھا، اور اس کے دل میں صرف بے بسی کی ایک گہری لہر موجزن تھے۔ زندگی میں خود کو اتنا بے بس اس نے کبھی نہیں پایا تھا جتنا وہ کل رات سے ابھی تک خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بابا، ان کی بہو اور ان کا بیٹا سب باری باری سوال کر رہے تھے، لیکن عالیہ خاموشی سے کھڑی اپنی بے بسی پر دل ہی دل میں آنسو بہا رہی تھی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا ان تینوں کو دینے کے لیے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، ان لوگوں کو کیا جواب دے، لیکن اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ وہ ایسے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی جس سے ان انسانوں کو اپنی بے بسی اور درد بھری زندگی کا قصہ سنا سکے، مگر ایسے کوئی الفاظ تھے اور نہ سننے والوں کے پاس سننے کے لیے کان۔ اسی لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ بابا نے عالیہ کی طرف دیکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہیں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی ہو تو ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ ان کے نرم لہجے اور شفقت بھرے انداز کو دیکھ کر عالیہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا،
इंसानों की दुनिया में बाबा जैसे लोग आलिया जैसे बेबस लोगों के लिए खुदा का तोहफा ही तो होता है। उसके होंठ कपकपा रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंचल के एक कोने से आंसू को पोंछा और आहिस्ता से कमरे में वापस चली गई। लेकिन उसके दिल में अजीब कश्मकश चल रही थी कि क्या वाकई उसे यहाँ ठहरना चाहिए या नहीं। बाबा तो अच्छे थे, लेकिन उनकी बहू से आलिया को खौफ महसूस हुआ। वो तो आलिया को दुनिया के लोगों से भी ज़्यादा ख़तरनाक मालूम हो रही थी। आलिया के अंदर सर्द जंग से जारी थी। वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी और इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। सर छुपाने को एक छत मिल गई जहाँ वो हिफाजत से रह सकते थे। चारों नाचार उसने वहीं रहने का फैसला किया। बाकी जो होता देखा जाता। बाहर खड़ी बाबा की बहू के चेहरे पर नाराज़ी और बेचैनी आ गई। एक जवान लड़की को अपने घर में बर्दाश्त करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। तेज़ नज़रों से बाबा जी को देखती वो तेज़ी से आगे बढ़ी और अपने शोहर की तरफ मुड़ते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? आपके वालिद को कोई हक नहीं कि इस तरह किसी अजनबी लड़की को घर में पनाह दें। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ना इसके माजी से ना इसके इरादों से। आपको समझना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। वो औरत हर सूरत आलिया को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन उसके शोहर ने उसके बाजू को थाम लिया और आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की। अगर बाबा यही चाहते हैं तो तुम्हें चुप रहना होगा। मैं बाबा की कोई बात रद्द नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें उनके किसी फैसले से इख्तलाफ करने का हक देता हूँ। बाबा ने कह दिया है तो इस लड़की को यहाँ रहने दो, और तुम्हें तो वैसे भी एक मुलाजमा की ज़रूरत थी, क्यों ना उससे अपने काम निकाल लो। बदले में बचा कुचा खाना और तुम्हारे पुराने कपड़े भी पहन लेगी। सोचो, कुल वक्ती मुलाजमा भी मिल जाएगी तुम्हें, और तनहा का भी कोई झंझट नहीं होगा। ये सुनकर औरत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी और वो खामोश हो गई। उसे वाकई ये सौदा बुरा नहीं लगा था। बचे खुचे खाने और कपड़ों के बदले सारे कामों के लिए उसे मुलाजमा मिल जाए, उसने इस बात में सर हिलाते हुए खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़ी देर बाद बाबा किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर चले गए तो उनकी बहू आलिया उसके कमरे में आई और तेज़ लहजे में बोली, लड़की, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें यहाँ काम काज करना पड़ेगा। हम मुफ्त में किसी को भी रोटी नहीं खिलाते, इसलिए यह ख्याल दिल से निकाल दो कि मुफ्त का माल ठूंसती रहोगी। आलिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और आहिस्ता से जवाब दिया, जी बाजी, जो आप कहेंगी मैं वही करूँगी। आलिया को भी एक महफूज छत के बदले घर के काम काज करना ज़्यादा बड़ा सौदा नहीं लगा था, बल्कि अगर वो औरत ना भी कहती तो आलिया उस घर के काम ज़रूर करती। मुफ्त में उसे भी रहना गवारा नहीं था। उस औरत ने उसे सख्त नज़रों से घूरते हुए कहा, तो फिर सबसे पहले घर की सफाई कर लो, फिर बावर्ची खाने में आकर मेरा हाथ बटाना। आलिया ने इस बात में सर हिलाया। उस औरत के पीछे ही कमरे से बाहर निकल आई। उस औरत ने आलिया को झाड़ू पकड़ा दिया। आलिया हाथ में झाड़ू लिए घर की सफाई करने लगी तो उसे पता चला कि वो औरत तो सिर्फ ज़ुबान की तेज़ है, बाकी घर पर उसका ज़रा ध्यान नहीं। घर सारा इतना गंदा रखा था जिसे आलिया ने साफ़ करना शुरू कर दिया। लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात यह थी कि सफाई का काम इतनी जल्दी हो गया था जैसे कोई गैबी ताकत ने उसके हाथों को महारत अदा की हो। चंद मिनट के अंदर अंदर सहन ऐसा साफ हो गया कि फर्श आईने की तरह चमकने लगा था। चंद ही मिनटों में आलिया ने घर साफ करके रख दिया। आलिया बावर्ची खाने की तरफ आई और कहा, बाजी, मैंने सहन की सफाई मुकम्मल कर ली है, अब आप बताएं कि मुझे क्या करना है। औरत ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और गुस्से भरे लहजे में बोली, ओ बीबी, सफाई करने का कहा था, ऊपर ऊपर से झाड़ू फेरने का नहीं कहा था। अभी 5 मिनट पहले ही तो तुम्हें झाड़ू पकड़ा कर आई हूँ और अभी तुम आकर मुझे कह रही हो कि सफाई हो गई है। बेवकूफ़ समझा हुआ है मुझे क्या? ये कैसे मुमकिन है? तुमने इतने कम वक्त में पूरा सहन कैसे साफ कर लिया? सहन तो पिछले कई दिन से गंदा था और तुमने उसे सिर्फ चंद मिनटों में साफ कर लिया। मैं यकीन नहीं कर सकती। वो औरत तेजी से बावर्ची खाने के दरवाजे से झांक कर सहन की तरफ देखने लगी और ये देखकर हैरान रह गई कि सहन तो वाकई साफ सुथरा हो चुका है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही साफ शफाफ था। उसके चेहरे पर हैरत और शक का मिला जुला तासुर था। लेकिन वो आलिया से कुछ कहे बगैर वापस बावर्ची खाने में आई और बोली, अगर तुम वाकई इतनी फुर्ती से काम करती हो तो आज के खाने की तैयारी भी तुम करोगी। मैं ज़रा अपने कमरे का सामान समेट लूँ। वो औरत से ही काम चोर वाक़ हुए थे। आलिया की फुर्तियाँ देखकर उसने खाना भी उसके ज़िम्मे लगाया और ख़ुद किचन से निकल गई। आलिया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और जल्दी से बावर्ची खाने के काम में लग गई।
لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کھانے کی تیاری میں بھی ہر چیز خود بخود اتنی جلدی مکمل ہو رہی تھی جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے کاموں میں مدد کر رہی ہو۔ سالن چند منٹوں میں تیار ہو گیا۔ اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو پورے گھر کو مہکا رہی تھی۔ عالیہ روٹیاں پکانے لگی اور جیسے ہی پہلی روٹی تندور سے نکلی، باورچی خانے کے دروازے پر وہ عورت کھڑی ہوئی حیرانی سے پوچھنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے لڑکی؟ تم نے ایسا کون سا مسالہ استعمال کیا ہے جس کی خوشبو نے پورے گھر کو مہکا دیا ہے؟ عورت کھانے کی خوشبو سونگھ کر فوراً باورچی خانے میں آئی اور حیرت سے عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، باجی میں نے تو وہی مسالے استعمال کیے جو یہاں موجود تھے، لیکن میں تو ہر روز انہی مسالوں سے کھانا بناتی ہوں، پھر آج یہ خوشبو کیسی ہے؟ عورت حیران پریشان باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ عالیہ نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اس عورت کے چہرے پر الجھن تھی، لیکن وہ مزید کچھ کہنے کی بجائے باورچی خانے سے نکل گئی۔ اس کے دل میں شک کی لہر دوڑی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیسے ایک دبلی پتلی سی لڑکی کام میں اتنی پھرتیاں دکھا سکتی ہے؟ اتنی جلدی ذہن کا صاف ہو جانا اور منٹوں میں کھانا پک جانا، بلکہ اتنا خوشبودار کھانا پکانا اسے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ عالیہ کو وہاں رہتے چند روز گزر چکے تھے۔ وہ دن رات کام کرتی کسی مشین کی مانند دکھائی دیتی۔ جو وہ کام شروع کرتی وہ چاہے کتنا لمبا کیوں نہ ہو منٹوں میں مکمل ہو جاتا، لیکن اسے محسوس ہوتا کہ جیسے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ ہر کام خود بخود مکمل ہو جاتا۔ کبھی فرش کی صفائی پلک جھپکتے میں مکمل ہو جاتی، تو کبھی کھانے کے برتن ایسے چمکتے جیسے انہیں کسی نے گھنٹوں دھویا ہو۔ صبح سے شام تک کچن میں کام کرتی وہ بالکل تھکن محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب وہ کھانا بناتی تو باورچی خانے سے نکلنے والی خوشبو سے گھر کے لوگ حیرت زدہ رہ جاتے، لیکن عالیہ کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ عالیہ نے سارا گھر کیسے سنبھال لیا۔ وہ عورت بے فکر ہو گئی تھی۔ گھر کی مالکن دن بھر آرام کرتی رہتی اور عالیہ کو دن بھر حکم پر حکم سناتی رہتی، جیسے کہ عالیہ اس کی نوکرانی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ عالیہ جلدی کام کر لیتی ہے، اسی لیے وہ بے فکر ہو کر سوئی پڑی رہتی، مگر کبھی کبھی اس کا تجسس بڑھ جاتا ہے۔ ایسا کیا ہے عالیہ میں جو وہ اتنا ماہر ہے ہر کام میں؟ کبھی کبھی وہ عورت عالیہ کو جھاڑو دیتے کھانا پکاتے دیکھتی تو حیرت سے کہتی، تمہارے ہاتھ لگاتے ہی سب کچھ مکمل کیوں ہو جاتا ہے؟ تم جادوگرنی تو نہیں ہو؟ عورت ہمیشہ عالیہ کو شک بھری نظروں سے دیکھتی۔ عالیہ نے سارا گھر سنبھال لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی عالیہ کی ان پھرتیوں سے مشکوک تھی۔ اسے عالیہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ رات کو جب سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو عالیہ کو پاؤں دبانے اور مالش کرنے کے لیے وہ بلا لیتے۔ جب دل چاہتا عالیہ کو اپنے پیروں کی طرف بٹھائے رکھتی۔ یہی روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس کے بعد جب اسے اجازت ملتی تو وہ بابا کے کمرے میں جا کر زمین پر بچھے بستر پر لیٹ جاتی اور سکون سے سو جاتی۔ ان دنوں بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ اکثر کھانسنے لگتے، ہر وقت تھکن محسوس کرتے۔ عالیہ تھوڑے ہی دن میں انہیں اپنی بیٹی جیسی لگنے لگی۔ انہیں عالیہ کی فکر ستانے لگی تھی کہ ان کے بعد عالیہ کا کیا ہوگا۔ اسی لیے ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہا، دیکھو بیٹا، مجھے لگتا ہے میرا وقت آنے والا ہے۔ میں جاتے ہوئے بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اس گھر میں عالیہ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ یہ میری آخری خواہش بھی ہے اور وصیت بھی۔ میری خواہش اور میرے وعدے کا پاس رکھنا، اسے یہاں سے تب تک جانے کا نہیں کہنا جب تک اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ آ جائے۔ عالیہ کو میں نے اپنی بیٹی سمجھا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بیٹی کی طرح باپ کے گھر سے رخصت ہو۔ بابا کی بات سن کر ان کا بیٹا تڑپ اٹھا۔ ان کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا، بابا فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن بابا کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی موت کا وقت قریب آتا دیکھ کر عالیہ کی فکر دن رات ستانے لگی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس لڑکی کو اس وقت تک سہارا دینا جب تک اس کا گھر نہ بس جائے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی ان کے بیٹے نے سر جھکا لیا اور کہا، جی بابا، میں آپ کا حکم ضرور مانوں گا۔ بابا کی باتیں سن کر عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ ان سے کہتی، آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ بابا کی بہت خدمت کرتی، لیکن اس سب کے باوجود ایک روز بابا اپنے بستر میں سوئے تو صبح اٹھ نہیں سکے۔ بابا کی وفات کے بعد گھر میں کچھ دن کے لیے ماحول سنجیدہ ہو گیا۔ ایک ویرانی تھی جو ابا کے جانے کے بعد در و دیوار پر چھا گئی۔ لیکن کسی کے جانے سے زندگی یا وقت کہاں رکتا ہے۔ بابا کے جانے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن حالات آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگے تھے۔
बाबा के बेटे ने बाबा की बात मानते हुए आलिया को सहारा देने का सोचा, लेकिन आलिया को पहली बार गौर से देखते एहसास हुआ कि आलिया किस कदर खूबसूरत है। वो भी आलिया को अक्सर नज़र भर कर देखता और दिल में सोचता कि ये लड़की कितनी खूबसूरत और नेक दिल है, ऊपर से इतनी सुघड़ के पूरा घर संभाल रखा है। और मेरी बीवी ना तो खूबसूरत है, ना कभी घर को संभाला, और ना ही औलाद का सुख दे सकती है। शादी को 3 साल गुजरने के बाद भी कोई औलाद नहीं है। अगर मैं इससे दूसरी शादी कर लूँ तो शायद मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए, मेरी ज़िंदगी भी अपनी बीवी की चकचक से हटकर मुकम्मल और ख़ूबसूरत हो जाए। लेकिन वो ये बात किसी से कहने की हिम्मत नहीं करता था। वह चुपके चुपके आलिया को देखता रहता। दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी आलिया से शादी करने की। दूसरी तरफ आलिया की ज़िंदगी बस घर के कामों में शुरू होकर घर के कामों पर ही ख़त्म होती। उसको अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी या कोई सुकून मैसर नहीं आता था। वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन उसके पास तो खुश रहने की भी कोई वजह नहीं थी। उसका अपना बस दिल पर ही था, जो जाने उसे छोड़कर कहाँ खो गया था। आलिया जैसे तैसे ज़िंदगी के दिन निकाल रही थी, जब एक दिन घर की मालकिन उसे बहुत सारी खाने की डिशेस बनाने का बोलती है। खाने के एहतमाम से लगता था कि कोई बहुत ख़ास मेहमान आने वाला है, और वो ख़ास मेहमान मालकिन का भाई था, जो बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आ रहा था। दरअसल मालकिन के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, और इसीलिए रोज़गार की तलाश में उसका इकलौता भाई असद दूसरे मुल्क चला गया। काफ़ी सालों से वो दुबई में ही मुक़ीम था। बस एक बार अपनी बहन की शादी पर आया था। वहाँ से वो पैसे वगैरह भेजता रहता, और अब खुद वापस पाकिस्तान हमेशा के लिए आ रहा था। उसकी रिहाइश अपनी बहन के घर में थी। जब तक वो अपना घर नहीं ले लेता, आलिया ने मालकिन के कहने पर बहुत ज़्यादा खाने असद के लिए चुटकियों में ही तैयार कर लिए थे, और मालकिन हमेशा की तरह बस सोच कर रह गई कि जाने इस लड़की के पास ऐसा क्या जादू है। खुद आलिया को भी नहीं पता था कि ऐसी क्या चीज़ है जो उसका काम इतनी जल्दी करती है। असद ने आलिया के हाथ के खाने की बहुत तारीफ़ की, इतने खुले दिल से तारीफ़ की कि आलिया खुश हो गई। उसे कितना अरसा हो गया था घर में रहते हुए, लेकिन बाबा के अलावा और बाबा के बाद किसी ने आलिया के पकाए खाने की तारीफ़ नहीं की। घर की मालकिन तो सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी, तारीफ़ करना तो दूर की बात। उसका शौहर तो बीवी के कहे अल्फाज ही मुंह से निकालता था। इसलिए अपनी तारीफ़ सुनकर आलिया का मासूम दिल बहुत खुश हो गया। वो रात को जब बावर्ची खाना साफ़ करके सोने जा रही थी तो असद बावर्ची खाने में आ गया। वो अपने लिए चाय बनाने आया था, मगर आलिया को देखकर उसने नज़रें झुका ली और माज़रत करते वापस मुड़ गया। पता नहीं क्यों आलिया को असद की खालिस जेंटलमैन वाली हरकतें अच्छी लगी। वो मर्दों में ऐसा मर्द था जो औरत की इज़्ज़त करना जानता था, और आलिया को घर की नौकरानी या फालतू इंसान समझकर ट्रीट नहीं करता था, ना ही नज़रें गाड़े रखता अपने बहनोई की तरह। आलिया महसूस करती कि बाबा का बेटा उसे बहुत गौर से देखता, सटता पैर उसका यूं जायज़ा लेता है जैसे एक्सरे कर रहा हो। बाबा की ज़िंदगी में वो ऐसा नहीं करता था, मगर उनके इंतकाल के बाद उसकी नज़रें बदल गई। उसने समझ लिया कि वैसे भी आलिया का आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो आलिया को ही अपना लेगा। आलिया छोटी बच्ची नहीं थी जो समझती ना हो। बाबा के बेटे की नज़रें और नीयत अच्छे से समझ चुकी थी, और अब उसे अपना आप उस घर में गैर महफूज लगता। वो दुआएं करती कि ज़िल वापस आए और उसे ले जाए, या फिर कोई हो जो खुदा की तरफ से मौजज़ा बनकर उसे अपने नाम का तहफ़्फ़ुज़ दे, उसकी ज़िंदगी खुशियों से रूबरू कर दे। एक आम लड़की की तरह वो ख्वाब देखती, लेकिन उसके ख्वाब शहज़ादे वाले ख्वाब नहीं थे, बल्कि उसे कोई आम इंसान चाहिए था जिसके साथ वो खुद को अपनी छोटी सी जन्नत में महफूज तस्वुर करे, जो सच में उसका हो। असद को देखकर लम्हे भर को उसका दिल धड़का तो उसे लगा कि ये वही है जिसका इंतज़ार कर रही थी वो, जिसकी दुआ वो खुदा से करते थे। धीरे धीरे आलिया को असद से मोहब्बत होने लगी, मगर वो इजहार से डरती थी। वो नहीं जानती थी कि असद के दिल में क्या होगा। दूसरी तरफ असद का भी यही हाल था। उसे बहन के घर आए 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिन में उसने आलिया को अपने दिल में उतरता महसूस किया। कभी किसी लड़की को देखकर ये फीलिंग्स नहीं आई थी कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, लेकिन आलिया को देखकर दिल धड़का। वो आलिया से मोहब्बत करने लगा और उसे शादी की ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन वो डरता था कि उसकी बहन को पता न चल जाए, नहीं तो वो नहीं मानेगी। वो पहले भी खुद आलिया से बात करना चाहता था। एक रोज़ आलिया जब फूलू को पानी दे रही थी तो वो उसकी पुश्त पर आकर खड़ा हुआ और अल्फाज ढूंढने लगा। जब वो आलिया की समातों में उतारता तो वो उसकी हो जाती। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। किसी भी तरह की तमहीद बांधे बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए उसने
صرف ایک ہی بات کی جو عالیہ سننا چاہتی تھی۔ سن کر وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ عالیہ نے بنا کچھ کہے مسکرا کر اسد کو دیکھا اور اسد کو جواب مل گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی محبت کو قبول کر لیا، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگے۔ اسد نے گھر لیا مگر رینوویشن کا کام چل رہا تھا۔ اسد اپنا چھوٹا سا بزنس بھی سیٹ کر رہا تھا۔ اس نے سب سیٹ ہونے کے بعد اپنی بہن سے بات کر کے عالیہ سے شادی کا سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن نہیں مانے گی، مگر وہ پھر بھی عالیہ سے ہی شادی کرنے کا ارادہ بنا چکا تھا، چاہے وہ مانتی یا نہ۔ اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگائے، اب تو وہ خوشیاں ڈیزرو کرتا۔ تو اسد اور عالیہ کی محبت یوں پروان چڑھنے لگی۔ بہت کچھ غلط اور عجیب بھی ہونے لگا تھا۔ عالیہ جو پہلے منٹوں میں کام ختم کر لیتی، وہ گھنٹوں ایک کام کو لے کر بیٹھی رہتی اور پھر بھی مکمل نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کہ وہ پہلے فرش دھونے لگتی تو صرف 2 منٹ لگتے تھے، اور اب وہ فرش دھونے لگتی تو 1 گھنٹہ آرام سے نکل جاتا۔ کپڑے دھونے پر جہاں پہلے 1 گھنٹہ لگتا، اب سارا دن لگنے لگا۔ جو خوشبودار اور ذائقے دار کھانا وہ پہلے بناتی تھی وہ نہیں بنتا تھا، بلکہ کھانا نہ جلدی بنتا نہ ہی مزیدار۔ گھر کی مالکن عالیہ تو خود بھی حیران پریشان تھی کہ یہ اچانک سے کیا ہو رہا ہے، کتنے کام اس سے خراب ہونے لگے، اور بدلے میں گھر کی مالکن سے بہت کچھ اسے سننا پڑتا۔ جیسے ایک دن مالکن کی کچھ دوستیں دن کے کھانے پر ملنے آ رہی تھی تو مالکن نے عالیہ کو اچھا کھانا بنانے کی تاکید کی اور ایک لمبی لسٹ پکڑا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عالیہ کھانا بنا لیتی ہے۔ لیکن صبح 9 بجے سے دن 2 بجے تک عالیہ 2 ڈشز سے زیادہ کچھ نہیں بنا سکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو گھر کی مالکن کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا، مگر گھر میں مہمانوں کی موجودگی دیکھتے ہوئے اس نے خود کو ٹھنڈا رکھا اور کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک نوالے کے بعد ہی ہاتھ کھینچا، کیونکہ کھانا تو بالکل اچھا نہیں بنا تھا۔ مہمان تو چلے گئے مگر عالیہ کی خیر نہیں تھی۔ مالکن نے اسے اڑے ہاتھوں لیا اور رچ کے ذلیل کرنے کے ساتھ اسے 2-3 تھپڑ بھی جڑ دیے۔ عالیہ کچن کے فرش پر بیٹھی روتی چلی جا رہی تھی، خود بھی نہیں جانتی تھی کہ پہلے کھانا اتنا مزیدار کیوں بنتا تھا اور اب کیوں خراب بنتا ہے۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی جب کچن کے دروازے کے پاس اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو آنے والا بابا کا بیٹا تھا جو اسے ترہم اور محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ نے جھرجھری لیتے دوپٹہ ٹھیک کیا، اٹھ کر کچن سے جانے لگی تو اس نے عالیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عالیہ تو جیسے کام کر رہ گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تمہارے سارے درد، ساری تکلیفیں میں دور کر سکتا ہوں، تمہیں اس گھر کی نوکرانی سے رانی بنا سکتا ہوں، بس تم مجھ سے شادی کر لو، محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے۔ اس کی بات سن کر عالیہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس انسان کی نیت آج اس کی زبان پر آ ہی گئی تھی۔ اپنی گندی نیت کو وہ شادی جیسے لفظ میں لپیٹ کر عالیہ کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، ورنہ محبت کی شادی تو اس نے کر رکھی ہوئی تھی اور اب پھر اسے محبت ہو گئی تھی۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، میرے لیے آپ میرے بھائی جیسے ہیں۔ عالیہ خود کو اسے چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر وہ انسان آج جیسے کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا، وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بھائی ہوں تو نہیں میں تمہارا، اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو شرم کیسی؟ عالیہ اسے مسلسل انکار کر رہی تھی، وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ انسان بضد تھا اور عالیہ کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا کہ اچانک سے کانچ کی ایک پلیٹ زور سے اس کے ہاتھ پر لگی اور تڑپ کر اس نے عالیہ کا ہاتھ چھوڑا۔ عالیہ حیرت سے اس پلیٹ کو دیکھ رہی تھی جہاں چوٹ لگی تھی۔ وہ پلیٹ فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکے تھے۔ وہ پلیٹ شیلف سے آ کر ہاتھ پر کیسے لگی، یہ سوچ کر ہی عالیہ کانپ کر رہ گئی۔ فوراً اسے وہاں سے بھاگ کر کمرے میں آئی، دروازے کو کنڈی لگائی۔ اس کی گھبراہٹ واضح تھی اور جسم کانپ رہا تھا جب کمرے کی کھڑکی پر دستک ہونے لگی، اور پھر جیسے کسی نے زور سے دھکا دے کر کھڑکی کو کھولا۔ عالیہ نے ڈر سے آنکھیں بند کر دی اور پھر اس نے اس کے نتنوں سے دھواں ٹکراتا محسوس کیا۔ کھانستے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تو دھوئیں کے چھٹے ملغوبے میں اسے وہ کھڑا نظر آیا، وہ جس کو اپنے خاندان واحد پایا تھا عالیہ نے۔ 20 سال تک صرف ایک ہی انسان کو اس نے دیکھا اور وہ ذل تھا۔ ذل کے سوا اس نے کبھی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی، اور پھر ذل چھوڑ کر گیا تو دنیا کے بھیانک رنگ دیکھ لیے۔ آج ذل واپس آ گیا تھا۔ وہ خوشی سے ذل کی طرف بھاگی اور جیسے ہی اس کے گلے لگنے کوئی کچھ ایسا دیکھا جس نے عالیہ کے ہوش اڑا دیے۔ تھوک نگلتی ہی وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ چکی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ذل کو دیکھ رہی تھی جو پرانا ذل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا تو آنکھیں جل رہی تھی، ایسے جیسے آگ جلتی ہے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ آگ جیسا تھا۔ تو تم کون ہو؟ عالیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔
مجھے اتنی جلدی بھول جاؤ گی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا علی. کتنی محبت کی تھی میں نے تم سے, کتنی محبتوں سے پالا. ایک پل نہیں لگایا تم نے میری محبت کسی اور کی جھولی میں ڈالتے ہوئے. تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ذل تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تمہارے لیے 20 سال تک میں نے اتنا کچھ کیا اور تم میرا سب کچھ بھول گئی. میری غلطی ہے, مجھے تمہیں ہمیشہ یاد دلانا چاہیے تھا کہ میں نے تم پر احسان کیے, بدلے میں مجھے تم چاہیے. مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایک روتی ہوئی ماں اپنی نومولود بچی کو کمبل میں لپیٹ کر سڑک پر رکھ گئی تو میں نے بچی کو اٹھایا اور سینے سے لگایا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے لوگوں کو پتہ چلے گا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں. میں نے سب جانتے ہوئے بھی بچی کو آغوش میں لیا اور پہاڑوں میں جا بسا. مجھے ڈر تھا کہ میرے لوگوں کو خبر ہوگی تو وہ بچی کو مار ڈالیں گے, اسی لیے ایک الگ دنیا بسا لی. اس بچی کو خود تک اور خود کو اس تک محدود کر لیا کیونکہ مجھے اس بچی سے محبت ہو گئی تھی, اور وہ بچی تم تھی. میں تمہیں پالنا پوسنا چاہتا تھا تاکہ جب تم شادی کی عمر کو پہنچو تو تمہیں اپنا سکوں. میں نے تمہارے لیے وہ سب کچھ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. تم میرے بغیر کیا ہو؟ زیرو. تمہیں تو خود سے کھانا بھی نہیں بنانا آتا تھا. گھر کیسے سنبھالتی؟ تم تو اس گھر میں رہنے کے لیے اس گھر میں کام کرتی تھی اور وہ میں کر دیتا تھا تاکہ کوئی تمہیں اس گھر سے نہ نکال سکے. اور دیکھو جب میں نے کام کرنا چھوڑے تو تمہاری کیا اوقات رہ گئی. میں وہ ہوں کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, لیکن تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا. میں ایک جن تھا مگر صرف تمہارے لیے انسان بن کر رہتا تھا تاکہ تم مجھ سے ڈرو نہیں اور سکون سے رہو. میں ایک جن تھا اور تمہارے لیے انسانوں کی طرح رہنے لگا, مگر تم نے تو ذرا نہیں سوچا میرے بارے میں اور کسی اور سے محبت کر لی. میرے لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوں تو وہ تمہیں ڈھونڈنے لگے. ڈھونڈ بھی لیتے, اسی لیے جنات کے پہاڑوں سے اتار کر تمہیں انسانی دنیا میں لایا. میں تمہیں ایک دوسری دنیا میں لے آیا اور تم نے انسانوں کے بیچ رہ کر انسانوں سے بھولنے کی ادا سیکھ لی. تم نے مجھے بھلا دیا, لیکن تم ایک جن کی محبت ہو اور جن سے اس کی محبت کوئی نہیں چھین سکتا. تم اس لڑکے سے محبت کر سکتی ہو لیکن شادی صرف مجھ سے ہوگی. ذل کے لہجے میں کبھی دکھ بولنے لگتا اور کبھی غصے سے چیخ پڑتا. عالیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی. یہ سچ تھا کہ اتنے سال اس نے عالیہ کے ساتھ گزارے تھے, لیکن کبھی عالیہ جان ہی نہیں پائی کہ ذل ایک جن ہے. وہ تو خود کو کسی دوسری دنیا کا مسافر سمجھتی تھی جو انسانوں کی دنیا میں بھٹک کر آ گئی, مگر زندگی کے اتنے سال اس نے جن کے ساتھ جنات کے پہاڑوں میں گزارے اسے پتہ ہی نہیں تھا. اس کی نظریں جھک گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ذل نے اس پر بہت احسانات کیے تھے مگر اب وہ ظلم کر رہا تھا. عالیہ اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی اور شادی تو ناممکن تھے. میں تم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں ذل, تم جن اور میں انسان ہوں, ایسا ممکن نہیں ہے, عالیہ نے روتے ہوئے کہا. تو ذل کے چہرے پر بھی ایک سایہ سا گزرا تھا. کچھ بھی ہو میں تو تم سے شادی کروں گا. جب ایک جن انسان کو پال سکتا ہے تو اسے شادی بھی کر سکتا ہے. میں پھر آؤں گا, میرا انتظار کرنا. ذل دھوئیں کے ملغوبے میں وہاں سے غائب ہو گیا اور عالیہ بیٹھی رو پڑی. وہ تو دونوں طرف سے بری طرح سے پھنسی تھی. اسے اسد سے محبت تھی لیکن ذل کے احسانوں تلے دبی تھی. وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی. اس رات عالیہ روتے روتے بستر پر گر کر سو گئی. آدھی رات کو جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بابا کا بیٹا اندر داخل ہوا, عالیہ قدموں کی چاپ پر جاگ گئی تھی, اور جیسے ہی اس نے چیخنے کی کوشش کی اس نے عالیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے دسترازی کی کوشش کر رہا تھا. جب عالیہ نے اس کے ہاتھ پر زور سے دانت گاڑ دیے اور جیسے ہی اس کی گرفت کمزور پڑی وہ کمرے سے بھاگی اور صحن میں آ کر زور زور سے چلانے لگی. گھر کی مالکن بھی آ گئی تھی اور عالیہ کے کچھ بتانے سے پہلے ہی اس کے شوہر نے سارا الزام عالیہ پر ڈال دیا کہ عالیہ نے اسے بلایا تھا اور گھر کی رانی بننے کے سپنے دیکھ رہی تھی. یہ دیکھتے ہی اس کی بیوی نے عالیہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال دیا. عالیہ نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی اور ایک بار پھر وہ بے گھر ہو گئے تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کہاں جائے. ایک کونے میں بیٹھی وہ ذل کا انتظار کرنے لگی کہ وہ اس کی حالت دیکھ کر ضرور آئے گا, مگر ذل نہیں آیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مصیبت میں ہو اور ذل نہ آئے, لیکن پہلی بار ہوا تھا اور ذل نہیں آیا تھا. عالیہ کے ذہن میں اسد کا خیال آیا. اسد نے پاس ہی 2 گلیاں چھوڑ کر گھر لیا ہوا تھا. عالیہ نے اپنے قدم اسد کے گھر کی طرف بڑھا دیے. جب آدھی رات کو اسد نے اپنے گھر کے دروازے پر اسے دیکھا اور ساری بات جانی تو اس کا خون کھول اٹھا. وہ اپنے بہنوئی سے جھگڑا کرنے جا رہا تھا لیکن عالیہ نے اسے روک دیا. عالیہ مزید کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی اور نہ ہی اسد سے پہلے کی طرح بات کر رہی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شادی اس سے ذل ہی کرے گا. اسد نے اسے کہا بھی کہ ہم شادی کر لیتے ہیں, لیکن عالیہ نے صاف انکار کر دیا اور وجہ بھی کوئی نہیں بتائی تھی.
وجہ تھی بھی ایسی کہ وہ بتاتی کیسے۔ اسد کے گھر کے کمرے میں بند وہ ذل کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے احسانوں کا بدلہ چکا سکے، لیکن ذل نہیں آیا تھا۔ کئی دن، کئی ہفتے اور پھر 1 مہینہ گزر گیا لیکن ذل نہیں آیا۔ عالیہ اس کے لیے بہت پریشان تھی، اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ایک دن رات کے اندھیرے میں کمرے میں روشنی سی ہوئی، پھر ذل نمودار ہوا۔ ذل کے چہرے پر زخم تھے اور وہ بہت پریشان بھی تھا۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم کہاں تھے؟ عالیہ نے پوچھا تو ذل نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کا اگلا سردار بننا ہے، اس لیے میری شادی کسی انسان سے نہیں ہو سکتی۔ میں اگر شادی کروں گا تو سب جنات مل کر میرے گھر والوں کو قید میں ڈال دیں گے۔ سرداری میری مجبوری بن چکی ہے۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر تمہیں اپناتا ہوں تو بہت نقصان اٹھاؤں گا۔ وہ لوگ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ تمہیں میں نے بچایا اس لیے تھا کہ ان کے ہاتھوں مرنے دوں۔ میں آج بہت مشکل سے تمہارے پاس یہ کہنے آیا ہوں کہ تم اس لڑکے سے شادی کر لو۔ ہو سکتا ہے میں پھر تم سے ملنے آؤں، اور کبھی نہ بھولنا کہ ذل نے تم سے بہت محبت کی ہے۔ ذل کی آنکھیں آج بالکل ٹھنڈی تھی اور ان سے آنسو جاری تھے۔ اس کے آنسو صاف کرتے عالیہ بھی رو پڑی تھی۔ وہ اس کا محسن تھا جس نے اس کی زندگی بچائی تھی، وہ کیسے اسے یاد نہ رکھتی۔ ذل ہمیشہ کے لیے چلا گیا، ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں اپنا گھر کر کے۔ ذل کے جانے کے بعد عالیہ کے لیے فیصلہ لینا آسان ہو گیا تھا۔ اس نے اسد سے شادی کر لی اور اسد جیسے نیک دل اور محبت کرنے والے انسان کی قرب میں اپنی باقی کی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ مگر ذل کا خیال آتے ہی وہ دکھی ہو جاتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ ذل سے دوبارہ زندگی میں ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔